السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ روح رمضان کی سیریز پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ تھیم ہے کہ رمضان المبارک اور مغفرت، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور ایک آدمی اپنی مغفرت نہ کروا لے تو گویا کہ اس آدمی نے اس رمضان المبارک کا مقصد کھو لیا اپنی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک الحاکم میں ہے، اور اسی طریقے سے صحیح الترغیب والترہیب اس کتاب کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سخت کلمہ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت کلمات تو آپ نے طائف کے میدان میں بھی آپ نے استعمال نہیں کیے، لیکن یہاں پر آپ نے سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ آدمی تباہ ہو جائے۔ بعد من ادرک رمضان، جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے، فلم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، اس نے مغفرت نہ کروا لی ہو یا اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو۔ اب الفاظ پہ غور کریے، یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے بعد، اب میرے علم کے مطابق یہ ورڈ قرآن مجید میں قوم سمود، قوم عاد اور قوم مدین کے لئے استعمال ہوا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 93 اگر آپ پڑھتے ہیں، الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، یعنی مدین کے لوگ ویسے ہی تباہ ہو جائے جیسا کہ قوم سمود تباہ ہو گئی تھی۔ اب یہ قوم مدین، شعیب علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا گیا، اور شعیب علیہ السلام کو من جملہ دو قوموں کی طرف بھیجا گیا، ایک اصحاب مدین کے نام سے ہوتا ہے، اصحاب الایکہ قرآن مجید میں ذکر آیا۔ ایکہ ایک درخت کو کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے وہ لوگ جمع ہوتے تھے، شرپسند لوگ، برائی کرنے والے لوگ، تو وہاں پر یہ جا کر نصیحتیں کرتے تھے شعیب علیہ السلام۔ تو اصحاب الایکہ یعنی تقریباً 170 کلومیٹر دور پر ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم جہاں پر آباد تھی، یعنی جارڈن کا جو ایریا جہاں پر قوم لوط آباد تھی، وہاں سے 170 کلومیٹر کی دوری میں یہ ایریا پایا جاتا ہے، یعنی کہ سعودی عرب اور جارڈن کا جو بارڈر ملتا ہے اس ایریا کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایک عذاب آیا، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں اصحاب الظلہ، یعنی اتنی گرمی پڑی، اتنی گرمی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی تشریح فرماتے ہوئے آتھینٹک سند پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ قوم مدین پر اتنی گرمی ہوئی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بادل آ رہا ہے، تو بہت خوش ہو گئے کہ اب یہ بادل آئے گا، بارش ہوگی، موسم اچھا ہو جائے گا، بہت بڑا بادل، وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اچانک اس بادل میں سے آگ آتی ہے اور پوری کی پوری قوم ختم۔ جب بھی گرمی بڑھ جاتی ہے تو مجھے یہ واقعہ ریفلیکٹ کرتا ہے، جب بھی کوئی گرم آگ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے۔ جب زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے پھر اس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہے تو مجھے تھوڑا سا خوف بھی ہونے لگتا ہے، کیونکہ مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے۔ اور یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں وہ یہ ہے بعدل، علی بعدن، یہ وہی ورڈ ہے جو وہ حدیث جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی ہے، بعد من ادرک رمضان، کہ وہ آدمی تباہ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی تباہی والے کام کر رہا ہے۔
ایک آدمی رمضان مبارک کے اندر اپنے آپ کو نمازی نہیں بنا سکا، موحد نہیں بنا سکا، سنت کا پابند نہیں بنا سکا، اپنے آپ کو صوم کا پابند نہیں بنا سکا، صدقات اور زکوٰۃ کا پابند نہیں بنا سکا، اسی طریقے سے ایک آدمی عمرہ یا اسی طرح حج اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس کا فیصلہ نہیں لے سکا، اچھے اخلاق کا پابند نہیں بنا سکا، عبادتوں میں کامیاب ہونے کا پابند نہیں بنا سکا، عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر اپنے آپ کو وہ آدمی چیک نہیں کرتا، اور ایک لاؤبالی زندگی، جیسے کہتے ہیں کہ مجھے کیا مطلب ہے، اعراض کی زندگی ہے، توجہ نہ دینے کی زندگی، نیگلیکٹ، غفلت کی زندگی اگر وہ گزار رہا ہو تو پھر آخر وہ کون سا مہینہ جس کے اندر وہ ہدایت پالے؟ یعنی ایک آدمی رمضان مبارک میں اگر وہ ہدایت پانے کی محنت نہیں کرتا تو آخر پھر وہ کون سا مہینہ ہے جس کے اندر اس کو اتنی آسانی سے ہدایت ملنے کے لیے چانسز پیدا ہو جائیں گے، اپرچونٹیز پیدا ہو جائیں گے؟ یہ حدیث ہمیں ابھار رہی ہے کہ آدمی مغفرت کی تڑپ اپنے اندر رکھے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کو ایسی کوئی معمولی شے نہیں بتا رہے ہیں بلکہ بڑی عظیم شے ہے، کہہ رہے ہو کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو تڑپ رکھتا ہے، یعنی ایک آدمی کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہو تو اللہ ہی بڑا بے نیاز ہے۔ اور مغفرت، معافی مانگنا رمضان المبارک کے اندر، اب اعتکاف میں آدمی بیٹھتا ہے تو الحمدللہ اس کو ایک مغفرت ملنے کا ایک امکان پیدا ہو گیا، روزے کی حالت میں ہے، دن میں آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ایک آدمی اگر رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، یعنی شرک نہ کرے، بدعت کی حالت میں نہ رہے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک رہے، اور واحتسابا دکھانے کے لیے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اب ساتھ میں اگر توبہ بھی ایڈ کر لے تو اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دن میں بھی مغفرت، رات میں بھی مغفرت۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی قیام اللیل کر، رمضان مبارک کی راتیں بھی مبارک، دن بھی مبارک ہے۔ رات میں کیا کہا جا رہا؟ جو آدمی رات میں قیام، اللہ کو ٹھہرنا کتنا پسند ہے آپ اندازہ لگائیے۔ یعنی پرانے زمانے میں ایک بادشاہ گزرتا تھا تو گھنٹے گھنٹے لوگ ٹھہرے رہتے تھے، شاید بادشاہ کچھ سن لے، شاید بادشاہ کچھ سن لے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی تیار ہے، لیکن یہاں پر سنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ من قام رمضان، تو اللہ کو ٹھہرنا کتنا پسند ہے، بندے کا خیر ٹھہرنا اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا پسند ہے کہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اعلان کر رہے ہیں کہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزرے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ توبہ بھی شامل کر لے تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ دونوں کے دونوں معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مغفرت، یعنی آبجیکٹو، رمضان مبارک کا ایک آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہدایت پائے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اور وہ ہدایت کا پھر ایک آبجیکٹو کیا ہے؟ مغفرت۔ ہدایت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی مغفرت کروا لے، اور گناہ کی جو معافی ہے اس پر بھی ذرا غور کرتے جائیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کے آیت نمبر 8 میں کہ توبہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جھوٹی توبہ ہوتی ہے، ایک سچی توبہ ہوتی ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی، لیکن اکثر معاف کرنا وہ جھوٹی توبہ بھی ہو سکتی ہے۔ سچی توبہ کب ہوگی؟ جب وہ توبتاً نصوحا ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتاً نصوحا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جھوٹی توبہ پسند نہیں ہے، سچی توبہ پسند ہے۔ نصحا کس کو کہتے ہیں؟ شہد کا جو پٹا ہوتا ہے یا شہد کا جو گھر ہوتا ہے اس میں سے پوری طریقے سے شہد نکال لیا جائے، ایسا نکالا جائے کہ اس کا جو گھر ہے، اس کا جو موم ہے وہ شہد میں ملاوٹ میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں صحیح طریقے سے نکالنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نصحا۔ استنصحت، میں نے خالص طریقے سے شہد کو نکال لیا اور کچرے کو میں نے بازو رکھ دیا، تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں استنصحا، یعنی کہ نصیحت اسی کو کہتے ہیں کہ خالص جذبے سے ہو، اس کے اندر
سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو اور کسی بھی طرح سے ریاکاری کے لیے نہ ہو، بلکہ خالص اس کی مدد کرنے کے جذبے سے، اس کو کہتے ہیں نصیحہ، تو اسی سے ورڈ نکلا توبۃ نصوحا، یہ خالص توبہ ہونی چاہیے، جھوٹی توبہ نہیں ہونا۔ اب جھوٹی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ اس میں کوئی ندامت نہیں، کر رہا ہے بس، ہاں لوگ کہہ رہے ہیں آمین تو اس نے بھی آمین کہہ دی، سب لوگ دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں رو رہے ہیں تو وہ بھی رو لیا، لیکن کہیں سے بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے کیا، پچھتاوا۔ توبہ کہتے ہیں ندامت کو، یعنی ندامت سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور ندامت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا ہونا؟ اقلاع ہونا چاہیے۔ اقلاع مانے جو بھی گناہ ہے اس کو چھوڑے۔ ایک آدمی چوری کیے ہوئے گھر میں بیٹھ کر، چوری کیے ہوئے زمین پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے اے اللہ تو معاف کر دے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ وہ زمین پہلے جس کا حق ہے اس کو حوالے کرنا پڑے گا، اور اس کے پاس سودی پیسہ رکھا ہوا ہے یا کسی کا حق اس نے مار لیا ہے اور اس کے بینک میں وہ پیسہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے، نہیں، وہ حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو گناہ ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن نماز پڑھنے کا اس کا اب نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی اپنا وہ جو بے نمازی ہونے کی جو صفت ہے اس صفت کو نکالنا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا۔ عبادتوں سے دور ہونے کی جو اس کی عادت ہے اب اس کو نکالنا پڑے گا اپنی زندگی سے، نافرمانیوں کو نکالنا پڑے گا، شرک کو نکالنا پڑے گا، بدعت کو نکالنا پڑے گا، بد اخلاقی کو کھرش کے مرسیلیسلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ قیامت میں ہم پہ رحم کھانے والے نہیں۔ شرک کو مرسیلیسلی نکالنا، لوگ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے، بھئی قیامت میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ شرک کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ جو دل کو لگا بیٹھے شرک، یہ بدعت، یہ بد اخلاقی، یہ جو برائی ہے نا، جس کو آپ بڑے چاہ کے رکھ رہے ہیں، اس کو پال رہے، قیامت میں کام آنے والا نہیں، اس کو مرسیلیسلی نکالنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو اس کو نکالنا، اقلاع، نکالے اس نافرمانی کو اپنی زندگیوں سے نکال کر اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، عبادت کو بھرے اپنے دلوں سے، اس دل کو مضبوط کرے آخرت کی تیاری کے لیے۔ آخرت کی تیاری کرنا ہے تو مطلب کیا نکلا؟ اقلاع، ندامت، اقلاع عن الذنب، اور تیسرا عزم مصمم، عزم، پختہ عزم ہونا ہے کہ میں آگے اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ توبہ تو کر رہے ہیں لیکن موقع ملا تو پھر گناہ کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، جھوٹی توبہ ہے۔ آپ کس کو جو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے عام زبان میں ہم کہیں تو یہ کہ بھئی آپ پھرا رہے یا الو بنا رہے۔ یہاں پر عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب یہاں پر کر رہے ہیں تو سچا وعدہ کریے، آپ جھوٹا وعدہ مت کریے، جھوٹ مت بولیے، اوروں کے ساتھ بھی جھوٹ، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جھوٹ، تو یہ کون سی بات ہوگی؟ بس اب بدلنا ہے، نہیں مجھے اب چینج ہونا ہے۔ یہ روح رمضان، یہ جو سیریز ہے، اس کا تقاضا، اور یہ تھیم یہ ہے مغفرت، اس کا تقاضا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف میں نے بیان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں ندامت اور اقلاع نکالنا، نافرمانیوں کو نکالنا، عزم مصمم، اور چوتھا یہ ہے کہ نیکیوں میں اپنے آپ کو لگا دینا، شروع کر دینا۔ میں کل سے کروں گا، پرسوں سے نہیں، شروع کر دینے کا نام ہی کر دینا ہے، بس نکل جانا اس راہ میں، بسم اللہ۔ دیکھیں آپ سورہ بقرہ آپ اٹھائیے، سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی آپ کو 3 کردار ملیں گے، فرشتے، آدم علیہ السلام اور ابلیس۔ اب دیکھیں یہاں پر کون کامیاب اور کون ناکام، آپ ہی دیکھ لیجئے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ پڑھیے آیت، اس کے اندر بتایا اے اللہ آپ ایسے کو پیدا کریں گے، کہ مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جو زمین میں جا کر دنگا فساد کریں گے۔ اللہ ایک معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کام کر رہا ہے اس پر انہوں نے سوال کر دیا۔ تو یہاں پر فرشتوں کو احساس ہوا بعد میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈیمانسٹریشن بتایا کہ آدم علیہ السلام ہے کون، آگے کی آیتیں پڑھیں تو اس کے اندر فوراً جیسے ان کو احساس ہوا، تو اب ایٹیٹیوڈ دیکھیے یہاں پر کیا ایٹیٹیوڈ ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سرنڈر۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن سرنڈر نہیں ہو رہے، کہہ رہے ہیں نہیں اس کا بھی ایک مطلب تھا، نہیں میرے پاس ایک مطلب تھا، کچھ نہ کچھ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس گناہ کے بعد، نہیں وہ ایسا ہو گیا۔ گناہوں کو آج ہم ندامت نہیں کر رہے بلکہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ لیکن آپ فرشتوں کو دیکھیں، فوراً سرنڈر۔ اب آگے پڑھیے،
آدم علیہ السلام سے کہا گیا درخت کے قریب نہیں جانا. اب وہ درخت کے قریب چلے گئے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سندیں جمع کی ہیں اس پر علماء کرام نے آج کے دور میں صحیح اور ضعیف کا کام کیا. تو آتھینٹک سندیں اس میں سے نکالی ہیں. اس آتھینٹک سندوں میں سے یعنی کہ صحیح قصص النبیین کے روایتوں کے مطابق میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے جب چوک ہوئی کہ درخت کے قریب نہیں جانا تھا، بہرحال آدم علیہ السلام سے جب وہ چوک ہو گئی تو اس وقت آدم علیہ السلام کو اتنی ندامت ہوئی. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرما کر جنگلوں میں بھاگ رہے تھے درختوں کے درمیان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اٹھا لو. تو ایک درخت آدم علیہ السلام فتعلقت بھی، حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کتنے تھے آپ جانتے ہیں؟ 60 ایسے ذرا، یعنی اگر آپ جو بھی تقریباً 3-4 منزلہ گھر تصور کریے، آپ اتنے بڑے تھے آدم علیہ السلام. اتنے بڑے ڈیل ڈول والا ایک جسم رکھنے والے کو ایک درخت اٹھا لے رہا ہے اور ہوا میں لٹکا، فتعلقت بھی، ہوا میں ان کو لے کر درخت نے لٹکا دیا. پھر اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جا رہے تھے، کہاں بھاگے جا رہے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ شرم آتی. یعنی ایک چوک ہوئی تو نافرمانی کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی، یہ کیفیت ہمارے اندر آنا ہے. اب ابلیس کو دیکھیے آپ، اس سے پوچھا گیا اے ابلیس آخر کس چیز نے ما منعک، آخر کس چیز نے تجھے روکا کہ میں نے حکم دیا اس کے بعد تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اب یہاں پر ابلیس کو ندامت نہیں ہے، الٹا ابلیس جسٹیفائی کر رہا ہے. کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی نیچے جاتی ہے اور آگ اوپر آتی ہے، تو میں کیسے جھکوں؟ جسٹیفیکیشن. آج کیا ہمارے اندر یہ عادت تو نہیں آ گئی کہ ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو اور اپنے غلطیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے اور جھوٹ استعمال کرتے ہیں، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اور ایک جھوٹ. مغفرت کہاں سے ہوگی؟ مغفرت کا جو ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے وہ ہے ندامت، اعتراف، صفائی، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر حقوق العباد کی پامالی ہے تو ان سے ممکن ہے تو جا کر معافی مانگنا، سامنے والے کو کہنا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دو. یہ چیزیں کب آتی جب آدمی آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے قصوں سے سبق لے گا. تو اس سے ہمارے لیے ایک سبق ملا کہ رمضان مبارک کا آبجیکٹو ہے ہدایت، اور ہدایت کا آبجیکٹو ہے کہ بندہ اس دنیا سے جب جائے تو مغفرت کی حالت میں جائے، گناہ کو رکھ کر نہ جائے. تو رمضان مبارک کے مہینے میں اتنا بڑا انتظام ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس رمضان مبارک کا اہتمام کریں. یہ تھی ہماری تھیم کہ رمضان مبارک اور مغفرت، اور اس مغفرت کے لیے اس کی شروعات ہوتی ہے ندامت اور فرشتوں اور آدم علیہ السلام جیسا ایٹیٹیوڈ، نہ کہ ابلیس جیسا ایٹیٹیوڈ. تو آئیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے کروا لینا ہے اس کو سیکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.